بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، سب کو معلوم ہے سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ جس کی جیسی نیت رہیں گی ویسے ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ جس کی نیت خراب ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو کامیابی ملتی شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا جس کی نیت خراب ہے، اور جس کی نیت اچھی ہے اللہ کی مدد نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شش ماہی کی تعطیلات کے بعد اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ حفظ کے طلبہ اکرام کے سارے طلبہ کا شش ماہی کی تعطیلات کے بعد سے لے کر اب تک اس جمعرات تک کس کے کتنے دور ہوئے، کتنے پارے زیادہ سنایا، اور سبق میں کتنے پاروں کو یاد کیا، پوری رپورٹ ابھی میں دیکھ کر آیا۔ دو چار بچے ایسے بھی ہیں جن کا ان 2 مہینوں میں شش ماہی کی تعطیلات کے بعد سے لے کر اب تک 6 سے 7 پارے دور بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ مدرسے میں 24 گھنٹے دے رہے، استاد سمجھا رہے، مدرسے کے ناظم صاحب سختی کر رہے، سمجھا رہے۔ اب سمجھنے والا نہیں سمجھ رہا، اور اس کی نیت ہو یا اس کی فکر ہو جب صحیح نہیں رہیں گی، کتنا بھی کچھ بول کے کچھ فائدہ ہے اس کے سامنے۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، 3 سے 4 دن ہو گیا پارا ختم کر کے، اب ہم اس کو بول رہے بھائی بار بار امتحان دے یار، امتحان دے یار، امتحان دے یار۔ اب اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے امتحان دینے کا، انہیں محنت ہی نہیں کر رہا پارے کے اوپر، صبح سے شام تک درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے خالی، مغرب میں پارا یاد کرنے کی کوشش شاید صحیح نہیں، عشاء میں صحیح نہیں، اور ایسے ہی عشاء کے بعد تہجد میں صحیح نہیں ہے، تو کامیاب ہوتا ہوں نے سنا سکتا پارا؟ سنا سکتا؟
کس کا نقصان؟ مدرسے کا نقصان، استاد کا نقصان، اپنے دوست کا نقصان، اپنے بھائی کا نقصان، کس کا نقصان؟ خود اس کا نقصان ہے۔ ہم لوگ جب حفظ کرتے تھے پارے سبق، ہمارے استاد المحترم بہت زیادہ ٹائٹ سنتے تھے، بہت زیادہ، اتنا سختی کے ساتھ سنتے تھے کہ اگر ہم صبح میں پارا سبق میں سنا دیے، یعنی مطلب ختم کر دیے، تو شام میں جا کے امتحان دیتے تھے، اس کا دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور سبق کا ہمارے ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر طلباء کا ایسا ماحول بن گیا، شاید وہ لوگ کوشش نہیں کر رہے نہیں معلوم، پارا یاد کر رہے نہیں معلوم، یا محنت میں کچھ کمی ہے نہیں معلوم، امتحان ہونے کے بعد 4 دن 5 دن، بعض طلبہ اکرام 9 دن تک وہی پارا سنا رہے مگر امتحان دے نہیں پا رہے۔ تو محنت صحیح نہیں ہو رہی، خود اپنا نقصان کر رہے، خود اپنا نقصان۔ ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھو، ہمارے بڑوں کی زندگی دیکھو، بعض طلبہ اکرام آج بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں جو قرآن عظیم الشان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 10,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اللہ کی قسم جو درود پڑھ لے اس کی زبان پر قرآن ایسا جاری ہوگا جیسا کہ کوئی لالی پاپ چوستا ہے تو مزہ آتا ہے نہیں، یا پانی پیتا ہے تو کچھ محسوس ہوتا ہے نہیں، ہوتا ہے نا، ایسا قرآن جاری ہو جاتا۔ اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ذہن کے دروازے کھولتے، دل کو کھول دیتے۔ بچہ اگر پڑھنا چاہ رہا طالب علم تو خود بخود قرآن یاد ہونا شروع ہو جاتا اس درود کی برکت سے۔ آج بھی موجود ہے ایسے طلباء، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے پڑھنے کے اوقات کے علاوہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم یا درود شریف پڑھتے ہیں، 10,000 مرتبہ۔ بہت سارے واقعات ہیں درود کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے انعامات سے ان کو نوازا ہے، اور اتنی محنت کرتے تھے عزیز طلبہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، مغرب سے لے کے عشاء تک مشہور تھا۔ ہم جب حفظ کرنے والے تھے اس وقت مشہور تھا ہمارے درمیان میں کہ بھائی اگر کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے دے رہا ہمارے کو رکھ لو بول کے، اور مغرب میں بول رہا بس ایک مرتبہ قرآن پہ سے نظر اٹھاؤ، سونے کا پہاڑ کو لات ماریں گے لیکن نظر نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ مغرب سے لے کے عشاء تک طالب علم جس صفحے کو رٹ لیتا تو جیسا پتھر پہ لکیر آ جاتی دل پر وہ صفحہ رٹے جاتا، لکھا جاتا۔ مشہور تھا کہ مغرب میں چاہے ساری دنیا کی دولت آ جا دے ہم کو قبول نہیں ہے، بس ہمارا مقصد ہے قرآن عظیم الشان کے سبق کو یاد کرنا۔ اور اتنا رٹتے تھے ایک ایک آیت کو صرف مغرب سے لے کے عشاء تک ہزاروں مرتبہ رٹتے تھے، جب تک ایک آیت یاد نہیں ہوئی آگے دوسری آیت کو یاد نہیں کرتے تھے، اور جب اگر یاد ہو گئی تو اس آیت کو ملاتے ہوئے رٹتے جانا، ایسا کر کے بعض طلبہ ہم جب حفظ کرتے تھے وہ لوگ کم از کم 2 صفحے 2.5 صفحے قرآن عظیم الشان کے سبق کو روزانہ سنایا کرتے تھے۔ 1 گھنٹے کا بول رہی عمل، 1 گھنٹے کا۔ بھائی
انسان جیسے جیسے ماحول کو یا جیسے جیسی باتوں کو ذہن میں فٹ کریں گا ویسے ہی عمل کرتے جائیں گا نا. ایک طالب علم تھا، اسعد نام تھا اس کا، ہمارا ساتھی. میں اس کو دیکھتا تھا میرے بھائی، چشمدید گواہ ہوں میں دیکھتا تھا انہیں سبق کو یاد کرنے کی ترتیب کیسی بناتا تھا معلوم آپ کو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبق کو یاد کرنے کی ترتیب دیکھیے آپ. سب سے پہلے کیا کرتا تھا؟ پہلے نمبر پہ جا کے سبق سنا دینا، 5 سبق سنا دینا، امختہ سنا دینا. پھر دوپہر میں پارے سبق کا رہتا تھا ہمارے پاس ماحول، جیسا کہ آج یہاں پر بھی اس مدرسے میں ہے. تو ایسے ہی پہلے نمبر پر جا کر کیا کرتا تھا وہ؟ کیا کرتا تھا؟ ہاں، پارے سبق بھی سنا دیتا تھا. اس کے بعد پارے سبق جب اس کا ختم ہو جاتا تو چھٹی تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، میرے لائن میں بیٹھ کے رہتا تھا انہیں. چھٹی تک قرآن پہ سے نظر نہیں اٹھاتا تھا، بس ناظرے کو پڑھتے جاتا. جب ناظرہ سناتا تو پکا، تو میں اس کو باتوں میں پوچھتا تھا، بھائی ناظرہ کتنے بار پڑھ لیا آپ؟ بولو نا. ناظرہ کتنے بار پڑھ لیا آپ 1 گھنٹے میں؟ بھائی بولو نا. صفحے کو کتنے بار پڑھ لیا؟ بولتے ہوتے انہیں سناتا تھا. کبھی بولتا تھا 120 بار، کبھی بولتا تھا 115 بار. میں بولا بھائی اتنی مرتبہ آپ ناظرہ پڑھ لے رہے، کیا وجہ ہے؟ بولے تو بتلاتا تھا، میں ناظرہ جتنا پکا یاد کروں گا سبق میرے کو مغرب میں اتنا جلدی یاد ہو جائیں گا. بولے ہم لوگ استاد کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے، آج وقت گزار رہے ہنسی مذاق کرتے ہوئے. نقصان کس کا؟ استاد کا. کس کا نقصان؟ کس کا نقصان؟ خود اپنا نقصان نا. سوچ لو آپ 115 یا 120 بار 25 بار جب ایک صفحے کو ناظرہ پڑھیں گا انہیں، کتنا پکا یاد ہو جائیں گا اس کو. سبق یاد ہوتا نہیں ہوتا. کوئی تو بھی ایسا اللہ کا بندہ ہے یہاں پر یہ بول سکے میں کم سے کم 20 مرتبہ تو بھی ناظرہ پڑھتا ہوں جو سبق یاد کرنے کا ہے بول کے؟ بول سکتا کوئی؟ ہمیں پڑھنے سے کیا مطلب؟ کھیلنا کودنا مقصد ہے ہمارا. ہمیں پڑھنے سے کیا مطلب؟ کھیلنا کودنا مقصد ہے ہمارا. درسگاہ میں بیٹھیں گے، ٹائم پاس کریں گے، سبق سنا دیے ٹائم پاس کریں گے، امختہ سنا دیے ٹائم پاس کریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا؟ استاد ڈانٹتے. وقت تو ہمارا ٹائم پاس میں گزر رہا. نہیں بولے تو اس کو پکڑ کے کھینچیں گے، اس کو پکڑ کے کھینچیں گے. نہیں معلوم؟ ہمارا کام ہی تو وہ ہے. تو نقصان خود اپنا ہے نا، اس میں ہے نہیں اپنا. وقت تو کیسا بھی گزرنا نا میرے بھائی، ہمیشہ سے بولتا ہوں میں، کیسا بھی گزرنا نہیں گزر رہا. افسوس کی بات ہے احساس بھی نہیں ہوتا معلوم. ایسا کیسا یہ دل بن گیا، ذہن بن گیا، نہیں معلوم ہے. اتنے واقعات سن رہے ہم لوگ، اتنی باتیں سامنے آ رہی ہمارے. میں گزشتہ جمعہ بھی یہ اعلان کرا کہ دیکھو درود شریف کی کتابیں منگا لو، درود شریف پڑھو، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم الشان کے ذکر کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، درود شریف کی کثرت کرو. نہیں ٹائم پاس کرنا، خالی ٹائم پاس. وقت خالی ملا تو اس سے بات کرنا، اس سے بات کرنا، نہیں تو درسگاہ میں بیٹھ کر خالی گپے مارنا. ذکر کرنا ساتھ میں، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے درود شریف پڑھنا. آپ دیکھو آپ وقت کے ولی بنتے میرے بھائی، وقت کے ولی بنتے. علم اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتے. اندازہ لگاؤ ایک طالب علم اس دور میں 125 مرتبہ ناظرہ پڑھتا ہوں گا سبق کا یاد کرنے والا صفحہ، یا 115 مرتبہ، تو اس کے حفظ کا عالم کیا ہوگا؟ ہے نہیں ہے؟ ابھی بھی میں بول رہا ہوں، میرے کو معلوم ہے، سن کے
پھر یہیں چھوڑتے، عمل تو نہیں ہوتا، میرا کام بتلانا ہے بتلاؤں گا، زیادہ سے زیادہ کنڈیشن لگاؤں گا، شرط لگاؤں گا، مگر تمہارے دل کو چیر کے قرآن تو نہیں اتار سکوں گا اس میں۔ اتار سکتا میں ایسا؟ ہاں، ایسا تو نہیں کر سکوں گا۔ تم ہی ہے وقت کے بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں یا کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ وقت کے ولی بننا چاہ رہے ہیں، وقت کے بڑے امام بننا چاہ رہے ہیں، وقت کے قطب بننا چاہ رہے ہیں، وقت کے مقرر بننا چاہ رہے ہیں، مفسر قرآن بننا چاہ رہے ہیں، آپ کو خود طے کرنا ہے، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائی، 2 مہینے میں 6 پارے دور نہیں، ایک ہی پارے میں اٹکے ہوئے ہیں، 4 دن سنا رہے ہیں، 9 دن سنا رہے ہیں، امتحان کا پارا ہے۔ افسوس کی بات ہے، ناظرہ رٹنا چاہیے، کم سے کم یہ طے کر لینا، اپنا ایک اصول بنا لینا کہ بھائی میں سبق یاد کرنے والے ناظرہ کا جو صفحہ رہیں گا اس کو کم از کم روزانہ 40 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ لوں گا بول کے ذہن میں فکس کر لینا، اور اس وقت تک بے چین رہنا جب تک کہ اپن وہ عمل نہیں کر لیتے، اس وقت تک بے چین رہنا۔ تم ایسا شیڈول نہیں بنا لیں گے اپنا اپن تو تمہارا نقصان ہے۔ مغرب، پوری مغرب سبق یاد کرنے میں، سبق رٹنے میں رہنا، سبق یاد بھی ہو جان دے اور بھی یاد کرنا اس کو، بس مغرب سے لے کے عشاء تک، مغرب کی نماز ختم ہوئی اس وقت سے لے کر عشاء تک کنٹینیو سبق کا صفحہ رٹتے رہنا، جو بھی آپ سبق سنا رہے، 1 صفحہ 1.5 صفحہ 2 صفحے رٹتے رہنا۔ اب جیسے ہی عشاء کی نماز، کھانا وغیرہ ہو جاتا، وضو وغیرہ بنا لینا، پھر آ کے بیٹھنا، پہلا ٹارگٹ کیا؟ 5 سبق، ایک صفحہ ایسا رٹ لینا، دیکھ لینا گزشتہ کل میں سنایا سو 5 سبق میں کون سے صفحے میں غلطی جا رہی تھی، کون سے صفحے میں اٹکی آ رہی تھی۔ اب وہ 5 سبق کو بہت بول تو، کیونکہ سنایا ہوا ہے چنا، بہت بول تو کتنا ٹائم لگتا؟ 15 سے 20 منٹ۔ 15 سے 20 منٹ میں آپ، میں سمجھتا ہوں اگر 4 صفحے یا 5 صفحے ہے آپ کا سبق، 5 سبق، تو اس کو آپ ایک صفحے کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لے سکتے، آرام سے پڑھ لے سکتے۔ 5 سبق سنا ہے، کس صفحے کے اندر اٹکی آ رہی تھی، کون سا سبق ہے جہاں پر غلطی جا رہی تھی، 100 مرتبہ پڑھنا اس کو، 100 مرتبہ۔ اور جو طالب علم ایسا عمل کر لیں گا انشاءاللہ، اللہ کی قسم ہے، اگر ایک غلطی کو 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں گا تو زندگی میں دوبارہ اس صفحے میں اس جگہ پر غلطی نہیں جائیں گی۔ 5 سبق یاد ہو گیا، پھر کس کی باری؟ آموختہ، آدھا پارا سنانا ہے، 1 پارا سنانا ہے، 1.5 پارا سنانا ہے، 2 پارے سنانا ہے، چونکہ روزانہ سناتے ہی رہتے آموختہ، تو اس آموختے کے پارے کو لے کر، یعنی مطلب ہاتھ میں لے کر نہیں، قرآن عظیم الشان میں دیکھ کے ہوئے ایسا رٹتے جانا سنا۔ اب سوچ لینا کہ گزشتہ ہم سناتے وقت میں کہاں پہ اٹکی آ رہی تھی، کون سے صفحے پہ غلطی آ رہی تھی، اس کو پھر ازبر یاد کر لیتے جانا۔ ہونا ہے تو کیا کرنا معلوم آپ کو، جب چھٹی کا وقت رہتا نا، 1 مرتبہ بند کر کے اس کو پڑھ لیتے رہنا، بار بار درسگاہ میں بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے رہنا۔ جیسے ہی سبق سنا دیے، 5 سبق سنا دیے، اموختے کے اوپر اب بار بار پڑھ لیتے رہنا، بار بار اس کو یاد کرتے رہنا، جہاں پر اٹکی جا رہی غلطی جا رہی۔ پارے سبق 1 مرتبہ اس دور میں، یعنی مطلب ہم لوگ جب پڑھتے تھے 1 مرتبہ دیکھ لیتے تھے، بہت بولتے، کیونکہ روزانہ ہم پکا سناتے تھے، ہمارے استاد بغیر غلطی بغیر اٹکی کے سنتے تھے سبق، 5 سبق تو پکا یاد رہتا تھا ہم لوگوں کو پارے سبق۔ تو 1 مرتبہ نکال کے دیکھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، پھر اگر موقع مل گیا، ٹائم ہے ہمارے پاس، تو بغیر دیکھ کے 1 مرتبہ پڑھ لیتے تھے سکون سے قرآن۔ اور قرآن عظیم الشان بالکل سکون سے، مخارج سے سنانا، سپیڈ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظیم۔ جو طالب علم مخارج سے غنہ اخفا کے ساتھ قرآن عظیم الشان آہستہ سنانے کا عادی بنیں گا، اس کو اللہ ہر کمالات سے نوازیں گے، آگے چل کے انہیں تیز پڑھنے والا بھی بنیں گا، اوسط انداز میں پڑھنے والا بنیں گا، اور بالکل آہستہ بھی پڑھنے والا بنیں گا، حافظ قرآن۔ اور جو اب سے تیز قرآن پڑھ رہا، انہیں اس اوصاف کا مالک نہیں بنتا، اس کو بس ایک ہی چاہتا، تیز پڑھنا چاہتا، آہستہ پڑھو بولتا اٹک جاتا۔ کبھی اتفاق سے تراویح سنا رہے ہیں، تراویح میں اگر غلطی چلی گئی، پیچھے سے امام صاحب کو بول رہے ہیں، کون؟ مصلی صاحب، ارے او امام صاحب، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ پٹریوں پہ ٹرین بھی اتنی اسپیڈ نہیں جاتی، قرآن عظیم الشان کی ایک ایک لائن کو اتنا اسپیڈ پڑھ رہے، آپ ذرا آہستہ پڑھو جی، بولتے پلٹ کے دیکھتا ہوں، میرے کو تو آتا ہی نہیں تھا آہستہ پڑھنا، اب کہاں سے پڑھوں، کہاں سے پڑھوں؟ تو یہی ہے سیکھنے کا دور، آہستہ سنانا، سبق، 5 سبق، پارے سبق، امختہ یاد کرنا، اور ساتھ میں درود شریف، ذکروں کا ورد، سوتے وقت، بیٹھتے وقت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت سے یہ اللہ کا ذکر بھی کرنا، وقت کو خالی نہیں گزارنا، اور خاص طور سے درود پاک کثرت سے پڑھنا، نہیں پڑھیں گے تو خود اپنا نقصان ہے میرے بھائی، اس لیے بتلا رہا ہوں، آپ طالب علم ہیں، ان باتوں پہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ خود تمہارا فائدہ ہوتا، انشاءاللہ، سچ میں بتلا رہا ہوں، نہیں کریں گے تو خود تمہارا نقصان ہے۔ 4 دن گزرنے والے، 8 دن بھی گزر گئے تو جب اس کی حس اور حیا چلے جائیں گی تو کچھ بھی بولے تو کیا بھی فائدہ نہیں ہے، اس کو کچھ فائدہ ہے؟ فائدہ ہے؟ بکرے کے سامنے لے جا کے مٹھائی رکھے تو کھا کے ٹیسٹ کیسا ہے بول کے بولتا کیا انہیں؟ اس کی حسیج نہیں ہے، وہ بولتا۔ گلاب جامن کھا لینے کے بعد بول رہا کہتے ہلو پیر اٹھا کے عادل کے اوپر ہاتھ رکھے، ہاں کیا زبردست لایا رے میرے بھائی، دوبارہ پھر کب کھلاتا یار، بول سکتا ایسا انہیں؟ بولنا۔ انصار کے سامنے کچی ران رکھ دے کے بکرے کو کاٹ کے کھا کے بول ٹیسٹ کیسا ہے بولتے، انہیں کیا بولتا؟ کھانے کے بعد اوف، مندی بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، شیر لبلبی، زبردست چسکا، بول سکتا کیا ایسا؟ کیونکہ وہ حص نہیں ہے نا۔ اب جس کا نہیں ہو رہا اس کو میں 1,00,000 مرتبہ بھی سنا لوں، جب تک انہیں اپنے نقصان کی فیلنگ کو محسوس نہیں کریں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کا کیا بھی نہیں کر سکتے، انہیں محسوس کرنا۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے، بہت زیادہ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ خود اپنے اس طالب علم کے دور میں۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو خود اپنا نقصان ہے۔ اور سبق کو، 5 سبق کو سبق کے جیسا رٹتے جانا بس۔ سبق 5 سبق اچھا ہو گئے تو پارے سبق اچھا رہتا، پارے سبق اچھا رہا تو امختہ اچھا رہتا، امختہ اچھا رہا تو آپ جید حافظ قرآن بنتے۔ جید مینس پکا یاد رہنے والے حافظ بنتے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔